آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ سورۃ السجدہ۔ تعارف۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ یا الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور مسند احمد جلد 340 نمبر حدیث یا صفحہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک سورہ تنزیل تو سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ ترجمہ۔ الف لام میم رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں اے پیغمبر، یہ تو حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ تشریح۔ آیت نمبر 2 کے ترجمے کے اس حصے میں کہ تم
اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ 1 نمبر کی تشریح میں مکہ مکرمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ انفرادی طور پر کچھ ایسے حضرات حق کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے ہیں جو نبی نہیں تھے، لیکن نبی کوئی نہیں آیا تھا۔ 2 نمبر کی تشریح ترجمے کے ان الفاظ کی تشریح: اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ 2 نمبر میں اس کی تشریح ہے، لکھتے ہیں استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے اور بیٹھنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا صحیح مطلب ہماری فہم اور ادراک سے باہر ہے، اس لیے اس کی تفصیلات میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ اس کا کوئی یقینی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ ترجمے کا اگلا حصہ: اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ 3 نمبر میں اس کی تشریح ہے۔ 3 نمبر میں لکھتے ہیں اہل عرب بتوں کی پوجا اس عقیدے سے کیا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہماری دنیاوی ضروریات پوری کریں گے، جیسا کہ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ ترجمے کا اگلا حصہ: وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہوتی ہے۔ 4 نمبر میں اس کی مختصر تشریح ہے۔ 4 نمبر میں لکھتے ہیں، بلکہ یہ کافی تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کے مطابق اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کا انتظام اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سب آخر کار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور کا فیصلہ فرماتے ہیں ان کی تنفیذ اپنے اپنے طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، ان کا نافذ ہونا، چنانچہ بعض امور کی تنفیذ میں انسانوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 1000 سال بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے بلکہ ایک دن کے برابر ہے، چنانچہ جیسا کہ سورہ حج سورت نمبر 23 آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہے، کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس آیت کی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ معارج سورت نمبر 70 آیت نمبر 3 میں آئے گی۔ سورت المعارج کی
سورۃ المعارج میں اس کی مزید تشریح ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1129 پر سورۃ المعارج، سورت کا نمبر 70، اس کی آیت نمبر 3 اور 4۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ 3 نمبر میں اس کی تشریح ہے۔ اس دن سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن ہے، جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی دن کو سورہ تنزیل السجدہ سورت نمبر 32 آیت نمبر 5 میں 1000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ حساب و کتاب کی سختی کی نوعیت کے لحاظ سے کسی کو وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا، اور جس کسی کو اور زیادہ سختی اٹھانی ہوگی اسے 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ لیکن اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر وہ واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا۔ اور جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال یا 50,000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ چنانچہ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 47 میں بھی یہ بات اسی سلسلے میں فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہاں سورہ معارج میں بھی اسی شخص کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو عذاب مانگ رہا تھا۔ سورہ حج جو سورت نمبر 22 ہے اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ آیت نمبر 47۔ ترجمہ: اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ تشریحات میں 26 نمبر میں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کی ایک مقدار 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا
وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس آیت کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ معارج سورت نمبر 70 آیت نمبر 4 میں آئے گی، جو ہم ابھی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ سجدہ کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تشریح پڑھی، اور اس کی تشریح میں مزید تشریح میں جو صورت بتائی گئی سورۃ المعارج، اس کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کی تشریح بھی ہم نے پڑھی۔ پھر سورۃ المعارج میں اس کی مزید تشریح بتائی گئی سورۃ الحج کی آیت نمبر 47، اور اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور اس طرح ان آیات کی تشریح مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ و تشریح۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا نصیب فرمائے، آمین۔